السلام علیکم جی. یہ عمیر احمد کے ناول الف کی چھٹی قسط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہی چلی گئی. چہرے پر کچھ تھا ہی نہیں جو اسے صاف کرنا ہو، مگر پھر بھی آنکھیں بند کیے یوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں لیے پانی کو منہ پر مارنا اسے اچھا لگ رہا تھا. شاید پانی اس کی شرمساری دھو ڈالتا جو اس نے اس دن محسوس کی تھی، اور اس ذلت کو بھی جو اس وقت اسے اپنے ماتھے پر چبھ رہی تھی. کچھ تو عقل کرتی مومنہ سیدھا انکار کر کے ہی آ گئی. اس نے اپنے عقب میں سریہ کی آواز سنی جو اسے تولیہ پکڑانے آئی تھی. تو اور کیا کرتی، منی اسکرٹ پہن کر دکھا دیتی. وہ تلخ ہونا نہیں چاہتی تھی لیکن ہو گئی. تولیے سے گیلے چہرے کو رگڑتے ہوئے اس نے جیسے اپنی حزامت بھی چھپائے تو انہیں 2-3 سین کر کے دکھا دیتی. وہ ایکٹنگ دیکھتے تو خود رول دیتے تھے تجھے. اس نے تولیے کو ہٹا کر ماں کو دیکھا. ان کی سادگی پر اسے ہنسی آئی، حالانکہ اسے رونا آ رہا تھا. اماں، یہاں کسی کو ایکٹنگ، ایکسپریشنز یا پرفارمنس نہیں دیکھنی. یہاں سب کو ایکٹریس کا صرف جسم دیکھنا ہے اور دکھانا ہوتا ہے، اس نے اندر جاتے ہوئے کہا. سریہ کو بے اختیار جھجک محسوس ہوئی. مومنہ کبھی ایسے بات تو نہیں کرتی تھی. ایسا بھی کلیوگ نہیں ہے. سریہ نے بے اختیار اس انڈسٹری کا دفاع کرنے کی کوشش کی جس کا وہ کبھی حصہ رہی تھی. کلیوگ ہی ہے اماں، آپ کا زمانہ نہیں ہے یہ. اب سینما سب شریف اور خاندانی لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ، مگر دیکھنے وہ بھی آئٹم نمبر ہی جاتے ہیں. اس نے پلٹ کر ماں کو جیسے 21ویں صدی میں لانے کی کوشش کی. پر ایک چیز پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے، ایکٹنگ بھی تو ہوتی ہے. سریہ نے اپنے زمانے سے چپکے رہنے کی کوشش کی. وہ آپ کے زمانے میں ہوتی ہوگی اور اس کی قدر بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوتی ہوگی. میں جس زمانے میں ہوں اماں، اس میں صرف گلیمر بکتا ہے، قیمت ہوتی ہے ہر چیز کی، قدر نہیں. وہ ماں سے اب مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی. جو کچھ اس کے ساتھ آج ہوا تھا وہ ان کا قصور نہیں تھا. اتنا پرانا زمانہ تو نہیں تھا میرا. سریہ کے جیسے ہاتھ کلیجے پر پڑا تھا. بس یہی کوئی 15-20 سال پہلے کی تو بات ہے. وہ پھر بڑبڑائیں. 15-20 سال 2 دہائیوں کو کہتے ہیں اماں. وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں. سریہ نے جیسے ہتھیار ڈال دیے. اس انڈسٹری کا دفاع نہ کرنے کے فیصلہ کیا جس کے لیے وہ اب پرانی اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی. وہ فلم مل جاتی تو جہانگیر کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا. مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے. یہ فلم بھی ہٹ ہو جاتی تو تم اسٹار بن جاتی. کام ہی کام ہوتا تمہارے پاس. اس کے بعد کوئی فلم نہ بھی ہوتی تو بھی ٹی وی پر کام ہی مل جاتا. جہانگیر کا علاج. سریہ خود کلامی کر رہی تھی یوں جیسے اس خیالی محل کو توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو جو وہ کل سے مومن کی فلم میں اسے کام مل جانے کے تصور پر ہی کھڑا کر کے بیٹھ گئی تھی. جملے کے آخر تک جاتے جاتے اس نے مومنہ کا چہرہ دیکھا اور اس کے چہرے کی ندامت نے جیسے کچھ دیر کے لیے سریہ کی آواز چھینی. مومنہ اب ماں کا چہرہ کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی جس کا جرم ثابت ہو گیا تھا. اب سزا کا اعلان باقی تھا. کھانا کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں میں نے. سریہ کو یکدم خیال آیا اس کے پاس اب بھی ایک چیز ایسی تھی جس کا ذکر کر کے وہ اس صورت سے مومنہ کو اور خود کو بھی بچا سکتی تھی. نہیں اماں، بھوک نہیں ہے مجھے. مومنہ اندر کمرے میں جانے کے لیے پلٹی. شوٹ پر کچھ کھا لیا تھا نا؟ سریہ پیچھے آئی ہوں جیسے اپنا احساس جرم کم کرنا چاہتی ہو. ہاں کھا لیا. اس نے آج کچھ بھی نہیں کھایا تھا لیکن اس کے باوجود اسے بھوک بھی نہیں تھی. کچھ دن ہوتے ہیں اچھے اور کچھ دن ہوتے ہیں برے، مگر مومنہ سلطان کے دن کم برے اور زیادہ برے کی کیٹیگریز میں بٹے ہوئے تھے. اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ٹھنڈک، مگر وہاں جہانگیر بھی تھا اس کے انتظار میں بیٹھا. دونوں کی نظریں ملی اور جہانگیر نے کوئی سوال نہیں کیا. وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، مگر شاید اس نے صحن میں ہونے والی ساری باتیں سن لی تھیں. بہن کے لیے اس کے پاس سوال نہیں تھے مگر اس کی نگاہ میں ہمدردی تھی. وہ جس آگ کے دریا میں روز گزر کر آتی تھی وہ دریا اس کی وجہ سے مومنہ کی زندگی میں آیا تھا اور جہانگیر کو اس پر ندامت تھی، رنج تھا، مگر وہ بے بس تھا، بالکل اس طرح کے باقی تینوں افراد کی طرح. وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں. وہ کہہ بھی دیتا تو بھی وہ نہ چھوڑتے. کبھی ان سب نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا. پہلے تب جب سلطان فلم انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، پھر تب جب جہانگیر کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ سارا وقت اب صرف یاد و خواب کی شکل میں تھا. زندگی وہ تھی جو ان کے سامنے کھڑی تھی
تم ایک دن بہت بڑی اسٹار۔ لمبی خاموشی کے بعد جہانگیر نے اس کے لیے جو جملہ ڈھونڈا، مومنہ نے اسے بیچ میں ہی کاٹا۔ میں خواب نہیں دیکھتی جہانگیر، میں خیالی پلاؤ پکاتی ہوں، اور تم مجھے تسلی مت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اس نے جہانگیر سے کہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اور اپنی بات کے آخر تک وہ عجیب انداز میں کمزور پڑی تھی۔ وہ سیاہ ہلکے بجھی ہوئی آنکھیں، گھلتا ہوا وجود مومنہ سلطان کے ہر حوصلے کو مٹی کر دیتا، ہر سوچ کو ردی، ہر خواہش کو پانی۔ وہ اس کے سامنے یہ تک نہیں کہہ پائی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اس کے قدموں کے نیچے سے ریت بن کر سرک سکتی ہے تو وہ جہانگیر کی بیماری کا خیال تھا۔ باقی کسی چیز کو وہ کچھ نہیں گردانتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ خطاط بننا چاہتی تھی، آرٹ پڑھنا چاہتی تھی، میں آڑے آ گیا، جہانگیر نے سر جھکا کر کہا۔ وہ غلط وقت پر اسے یہ سب یاد دلا رہا تھا۔ خطاطی میں آج بھی کرتی ہوں، آرٹ میں کبھی بھی پڑھ لوں گی۔ وہ اگلا جملہ جو کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہیں پائی۔ لیکن تمہاری زندگی کو میں کسی ٹائم مشین پر نہیں ڈال سکتی کہ اسے آگے لے جاؤں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے قلب مومن سے اسی لمحے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے سارے جملے اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹ کر اپنی چادر تاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جیسے اپنی اس دنیا میں جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے اوپر اتنی چادر کی انپیوں کے اندر قلب مومن کا چہرہ دکھنے لگا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پروجیکٹر کی اسکرین پر اس کی نظریں، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے جھلکنے والی حقارت، وہ رعونت جس سے اس نے مومنہ کا بازو پکڑا تھا، اور وہ جملے، وہ سب جیسے پروجیکٹر کے اوپر چلنے والی کسی فلم کی طرح دکھ رہے تھے۔ چادر کو اس نے یکدم اپنے سر سے اتارا اور سانس لینے کی کوشش کی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قلب مومن کا تکبر کسی آکٹوپس کی طرح اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا۔ جس انڈسٹری میں تھی وہاں حد تک اور توہین اس کے لیے انچکھا پھل نہیں تھی، نہ غرور اور تکبر۔ وہ پرندہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، مگر پہلی بار کسی نے اس کی اس طرح بے عزتی کی تھی کام مانگنے پر، ورنہ کوئی بھی اس کے سامنے کچھ برا نہیں کہتا تھا، کہنا بھی ہوتا تو پیٹھ پیچھے کہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے صرف کام مانگنے پر اسے یہ سب کہا۔ اس نے قلب مومن کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، اسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا نہیں کرنا تھا، اور زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی، زندگی میں تو ایک فیصل بھی ہوتا ہے جو نہیں ملتا، اور یہ تو صرف ایک فلم تھی۔ اسے اپنی تسلی اور بہلاوے پر یکدم ہنسی آئی۔ اس کا دماغ فیصل کو کہاں سے لے آیا تھا، یا پھر دل تھا جو اس کو اس وقت لایا جب اسے مرہم کی ضرورت تھی۔ آنکھیں بند کی اس نے بے بسی سے اپنا ماتھا چھوا۔ پہلے وہ قلب مومن کو اپنے ذہن سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی تھی، اب اسے فیصل کو بھی نکالنا تھا۔ نیند آج اس کے مقدر میں تھی ہی نہیں۔ کوئی رنگ کالا، کوئی پیلا، کوئی رنگ لال گلابی کردہ، بلے شار رنگ مرشد والا، کسے نو چڑھدا۔ وہاں بیٹھا پورا مجمع گلوکار کے ان جملوں پر بے اختیار ہاتھ اور بازو اٹھا کر دادے اٹھا تھا، اور داد دینے والے میں نیہا بھی تھی جو اس کے برابر فرشی نشست پر بالکل پہلی قطار میں تھی۔ گلوکار منجھا ہوا تھا اور پکے سر کے ساتھ گلوکار گا رہا تھا اور بار بار ان جملوں کو دہرا رہا تھا جس پر اسے داد مل رہی تھی۔ 40-50 لوگوں کا وہ مجموعہ جیسے جھوم رہا تھا، کچھ کے ہاتھوں میں مشروب کے گلاسز تھے اور کچھ اس سونف اور چھالیاں کو بار بار لے کر منہ میں ڈال رہے تھے جس کی ٹرے لیے ویٹر بار بار چکر لگا رہا تھا، اور کچھ فرشی نشست پر تقریباً نیم دراز آنکھیں بند کیے سرور کے کسی عالم میں پہنچے ہوئے تھے۔ گلوکار نے بلا شبہ سما باندھ لیا تھا۔ اس مجمع میں صرف چند لوگ تھے جو گلوکار کو کسی داد تحسین کے بلند و بانگ اظہار کے بغیر سن رہے تھے، اور ان میں سے ایک قلب مومن بھی تھا۔ وہ گلوکار پر بغور نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کے کہنے پر لہک نہیں رہا تھا، نہ دوسروں کے کہنے پر بہک رہا تھا، نہ ہاتھ پاؤں اور سر کو گلوکار کی تانوں اور اس کے میوزک پر ہی ہلا رہا تھا۔
وہ بس سن رہا تھا، کسی جملے پر وہ محظوظ ہوتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو جاتی اور سر کی ہلکی سی جنبش پر وہ داد دیتا، لیکن ایسا شاید اس 1.5 گھنٹے کی محفل میں 2 یا 3 بار ہی ہوا تھا۔ وہ وہاں نیہا کے اصرار پر آیا تھا، ورنہ اسے صوفی کلام کی محفلوں میں آنے اور وقت گزارنے میں دلچسپی نہیں تھی، یہ اس کے مزاج کی موسیقی نہیں تھی، مگر نیہا کو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اف، سو اسپریچول! نیہا نے اس کے برابر بیٹھے ہوئے گلوکار کی کسی لائن پر جھومتے قلب مومن کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اسپریچول کیا تھا اس گانے میں اور اس کے کلام میں، یہ مومن جان نہیں پا رہا تھا۔ آواز کمال تھی، طلباء اور ہارمونیم بجانے والے اپنے کام کے ماہر تھے، لیکن بس اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا جس پر وہاں موجود لوگ اسپریچول ہو رہے تھے۔ کہیں جاگن کہیں جاگ نہ جانن، کہیں جاگ دیا دی ستے ہو، کئی لوگ جاگتے جاگتے لٹ گئے اور کہیں سونے کی حالت میں بھی پا گئے۔ کیا نو رب ستیا ملیا، کہیں جاگ دے ویس گئے مٹھے ہو۔ گلوکار نے اگلا کلام شروع کیا اور قلب مومن نے نیہا کے کان میں سرگوشی کی۔ چلیں، اس نے حیرانی سے مومن کو دیکھا اور کہاں تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کے کان میں ایک اور سرگوشی کی۔ اس نے جواباً بے حد تجسس کے عالم میں مومن کا چہرہ دیکھا جس پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر نیہا وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ باہر تو آ گئی، لیکن وہ اب بھی ایک عجیب سی کیفیت میں تھی۔ ان کی گاڑیوں کی لمبی قطار کے تقریباً آخری سرے پر تھی، جو اس گھر کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی جہاں وہ یہ محفل موسیقی اٹینڈ کرنے آئے تھے۔ کمال ہی کر دیا، مجھے لگ رہا ہے میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے نیہا نے اپنے عریاں بازوؤں کو عجیب سرمستی کے عالم میں سر سے اوپر بلند کرتے ہوئے ہوا میں لہراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک سلیو لیس بلاؤز اور لانگ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ مختصر بلاؤز اس کی کمر اور پیٹ کا تھوڑا سا حصہ دکھا رہا تھا۔ اس سفید سلک کے بلاؤز اور سیاہ اسکرٹ میں وہ گلے میں بہت ساری لمبی اور چھوٹی زنجیریں اور پتھر پہنے ہوئے تھی، جنہوں نے اس کے سینے کو تقریباً ڈھانک دیا تھا۔ باہر چلتی تیز ہوا اس کے کٹے ہوئے بالوں اور لٹکے ہوئے اسکرٹ کو بار بار اٹھا رہی تھی، اور نیہا دونوں سے بے پرواہ تھی۔ نہ وہ لمبے بالوں کو اڑ کر اپنے چہرے اور ماتھے پر آ جانے سے روک رہی تھی، اور نہ اپنی لمبی خوبصورت ٹانگوں سے بار بار اسے اٹھنے والے اسکرٹ کو۔ انگلیوں میں دبے سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے اس نے گلوکار کے بول گنگناتے ہوئے سگریٹ پھینکا۔ مومن، میں صوفی ہو گئی ہوں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اس کے پہلے جملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور نیہا نے جیسے اس کی توجہ کے لیے دوبارہ وہ جملہ دہرایا۔ وہ تو تم ہر بار ایسی کسی محفل کو اٹینڈ کرنے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے ہو جاتی ہو، اس کے لیے پریشان مت ہو، چند گھنٹوں کے بعد ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ ساتھ چلتے ہوئے مومن نے اپنے ٹراؤزر کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے اسے جیسے تسلی دی۔ نہیں یار، آج کچھ اور ہی کیفیت ہو گئی ہے میری۔ نیہا نے جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر نہیں ہوا۔ گڈ فار یو، اچھا، اس نے چلتے ہوئے اسی انداز میں اس سے کہا۔ تم یہ قوالی اپنی فلم میں ڈلوانا۔ نیہا نے یکدم گلوکار کی سب سے پہلی قوالی کے بول دہراتے ہوئے مومن سے کہا۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ میری فلم میں قوالی کا کیا کام؟ اور اسپریچولیٹی آئے گی، نیہا نے جیسے دلیل دی۔ یعنی میری فلم کا شو دیکھتے ہی آڈینس سینما میں مسجد ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں نیہا سے کہا۔ تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتی میں، سجیشن دے رہی تھی میں۔ بالی ووڈ کی فلم میں نہیں دیکھا، ہر فلم میں قوالی ڈالتا ہے سلمان خان، اور ہر فلم سپر ہٹ۔ نیہا نے جیسے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سڑک پر اب بھی وہی بول گانے اور لہرانے کی کوشش کر رہی تھی، بازو پھیلا کر وہاں کھڑی ڈرائیور کی خود پر مرکوز تعقب کرتی ہوئی نظروں سے بے خبر۔ قوالی کے بغیر بھی سپر ہٹ ہوتی ہے میری فلم۔ مومن کو اس وقت سلمان خان کا حوالہ برا لگا۔ اس کی فلم 100 کروڑ کرتی ہے۔ نیہا واقعی کسی اور کیفیت میں تھی، ورنہ سلمان خان کے لیے اس کے ساتھ بحث نہ کرتی، جو مومن کا ناپسندیدہ ترین اداکار تھا۔ وہ اسپریچولیٹی اور قوالی سے 100 کروڑ نہیں بناتا، آئٹم نمبر سے بناتا ہے۔ اپنی گاڑی کا لاک دور سے ہی کھولتے ہوئے اس نے نیہا کو جواب دیا۔ اس کی گاڑی نے دور ہی سے لائٹس جھپکا کر جیسے اس کا استقبال کیا تھا۔
جو بھی ہے لیکن تم میری حالت نہیں دیکھ رہے. کبھی اس حالت میں دیکھا ہے تم نے مجھے؟ یہ اسپرچولیٹی نہیں تو کیا ہے؟ نیہا نے اس کی بات کا برا مانا. یہ ان چرس والے سگریٹوں کا اثر ہے جو تم بار بار ٹیرس پر جا کر پی کر آ رہی تھی. اسپرچولیٹی نہیں ہے یہ. وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم کو بڑا پتہ ہے اسپرچولیٹی کا. بائی دا وے میں نے صرف 2 سگریٹ پیے تھے. 2 سے مجھے کچھ نہیں ہوتا. نیہا نے بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا اور ساتھ ہی اسے کچھ یاد آیا. تم نے صوفی کا نخرہ دیکھا؟ مومن گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے اختیار ہنسا. تم صوفی سے صوفی پر آ گئی اتنی جلدی؟ بکو مت. کیا پہن کے آئی ہوئی تھی وہ، اور ظاہر یوں کر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سی سیارے کی ڈیزائنز ہوں. نیہا کا دماغ واقعی اب اس صوفیانہ کلام سے سیکنڈز میں اس ڈیزائن پر آ گیا تھا جو اس کی حریف تھی. مجھے اس کے ڈریسز پسند ہیں. اس کا سینس آف اسٹائل امیزنگ ہے. مومن نے جواباً کہا. وہ ایسا ہی تھا. نیہا اس کی گرل فرینڈ تھی مگر مومن کو جو چیز اچھی لگتی تھی وہ اس کے بارے میں کھلے دل سے تبصرہ کرتا تھا. وہ ریڈیکیولس ہے لگ رہی تھی ان کپڑوں میں. نہ ہونے کے برابر کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے تاکہ سب مرد اسے دیکھیں. چیپ حرکت. نیہا کے لہجے میں عجیب طرح کی مڈل کلاس جیلیسی گونجی تھی. اگر یہ اسٹریٹجی تھی تو اس کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی کیونکہ سب مرد واقعی اسے ہی دیکھ رہے تھے. میں بھی. وہ ہاٹ لگ رہی تھی. مومن نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے تپایا. وہ جانتا تھا نیہا صوفی کو پسند نہیں کرتی. مومن. نیہا نے جیسے اسے خبردار کیا. مجھ سے اگلی فلم میں وارڈروب ڈیزائن کرنے کی بات کر رہی تھی. مومن نے اس کی للکار کے جواب میں کہا. نیہا کو جیسے آگ لگ گئی. اس کی اتنی ہمت. یار پروفیشنل ہے. موقع دیکھ رہی ہے وہ میرے ساتھ کام کر کے. مومن نے جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. تم اس کے ساتھ کام نہیں کرو گے. میں ہی تمہاری اگلی فلم کی وارڈروب بھی کروں گی. سنا تم نے؟ وہ ہنسا. سن لیا یار. کر لینا. اب غصہ ختم کرو. تم وہ صوفی ہونے اور اسپرچولیٹی کی بات کر رہی تھی وہ بتاؤ مجھے. مذاق مت اڑاؤ میرا. نیہا اس کی رگ رگ سے واقف تھی. وہ سرپرائز کیا تھا جو مجھے دینا چاہتے تھے اسے یکدم یاد آیا. مومن نے جواب دینے کی بجائے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے سے سڑک پر لگاتے ہوئے کہا. میرے اپارٹمنٹ چلو پھر بتاتا ہوں تمہیں. نیہا نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اسے اس سرپرائز کا بے حد انتظار تھا اور توقع بھی، لیکن وہ یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی خوشی کے کسی اظہار کے بغیر کہ وہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہو رہی. اس نے اپنے پینٹ ہاؤس کا دروازہ کی کارڈ سے کھولا اور نیہا کو اندر لے آیا. اندر آتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر لابی میں دیوار کے ساتھ پڑے کنسول پر رکھے ایک سفید لفافے پر پڑی. وہ یقیناً شکون نے کوریئر سے وصول کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہاں رکھا تھا جہاں اس کی ڈاک وہ رکھتا تھا. نیہا اب بھی مسلسل صوفی کے حوالے سے کچھ بولتی جا رہی تھی مگر وہ اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اپنے ماحول سے غافل ہوا تھا. اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے نیہا کے بغیر اندر لاؤنج میں چلی گئی اور مومن سیدھا اس کنسول کی طرف آیا. اس نے لفافے کو اٹھا کر دیکھا. موتیوں جیسی تحریر میں لفافے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا اسی انداز میں جس طرح ہمیشہ لکھا ہوتا تھا. اس نے انگلیوں سے جیسے لکھنے والے کے لمس کو اپنے نام پر ہاتھ پھیر کر ڈھونڈا محسوس کیا. پھر لفافے کو کھولے بغیر اس نے کنسول کا دروازہ کھول کر اندر رکھ دیا. وہ دراز اس جیسے بہت سے ان کھلے لفافے سے بھرا ہوا تھا اور ان سب پر ایک ہی نام تھا، قلب مومن. نیہا ٹیرس پر میز کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ وہاں آیا. ٹیرس پر رات کے اس پہر پورے شہر کی عمارتوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، دور سمندر میں ڈولتی کچھ بوٹس اور جہازوں کی بھی. نیہا کے ہاتھ میں ایک شیمپین گلاس تھا جس میں وہ فریج سے کچھ پانی ڈال کر لائی تھی اور اب اس ٹیرس پر میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ سمندر کی طرف گردن موڑے اس پانی کو آہستہ آہستہ پینے میں مصروف تھی. ہوا اس کے بالوں کو اڑاتی، اوپر لے جاتی پھر نیچے لے آتی سمندر کی لہروں کی طرح، اور وہ مومن کے انتظار میں کسی خوبصورت پینٹنگ اکیلی لڑکی کی طرح ٹیرس پر لگی خوبصورت لائٹ سے نکلتی روشنی میں بیٹھی تھی. مومن کے آنے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور گلاس واپس میز پر رکھ دیا. مومن اس کے مقابل دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. پھر اس نے اس کے سامنے بوٹ
پر فریم کے بغیر ایک پینٹنگ رکھی۔ نیہا بے ساختہ مایوس ہوئی، وہ یہ سرپرائز دیکھنے یہاں نہیں آئی تھی۔ مومن کبھی کبھار پینٹ کیا کرتا تھا اور اکثر اسے پینٹ کرتا تھا، اور وہ پینٹنگ بھی اس کی ہی تھی۔ وہی ٹیرس پر، اسی میز پر، اسی طرح ہوا میں اڑتے بالوں اور شیمپین گلاس میں پانی پیتے ہوئے۔ تمہاری فیوریٹ پوز اور میری فیوریٹ پینٹنگ، مومن نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ نیہا کو لگا وہ جیسے اسے داد چاہتا ہے۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے پینٹنگ پر غور کیے بغیر کہا۔ وہ ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی، اس طرح پانی پیا کرتی تھی، اور مومن نے اسے ماڈلنگ کے لیے بٹھائے بغیر اسے اسی طرح پینٹ کیا تھا۔ نیہا نے ایک نظر پینٹنگ پر ڈالتے ہوئے اپنا گلاس دوبارہ اٹھا لیا اور تبھی اسے میز پر رکھی اس پینٹنگ میں اپنے ہاتھ کی انگلی میں ایک رنگ جگمگاتی نظر آئی۔ ایک لہجے کے لیے اسے شائبہ ہوا کہ وہ بھی پینٹ کی گئی تھی، مگر غور سے دیکھنے پر اسے نظر آیا وہ پینٹنگ نہیں تھی، اصلی تھی۔ اس کے رگوں پے میں جیسے ایک کرنٹ دوڑا۔ اس نے نظر اٹھا کر مومن کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم؟ نیہا نے بے حد جوش کے عالم میں اسے کچھ کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑا، اور اس پینٹنگ میں اپنی انگلی کے گرد نظر آنے والی رنگ کو اس جگہ سے نکالنے لگی جہاں وہ دھسی ہوئی تھی۔ مومن، نیہا کی آواز فرتے جذبات سے بھر آئی تھی۔ وہ اس ڈائمنڈ رنگ کو اب بے حد جذباتی انداز میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کی پوروں کے درمیان پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مومن نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں وہ رنگ پہنا دی۔ دس از بیوٹیفل، نیہا نے اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس رنگ کو دیکھتے ہوئے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ تمہارے ہاتھ سے زیادہ نہیں۔ مومن نے بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ آئی لو یو، نیہا نے کہا۔ آئی لو یو ٹو، مومن نے جواباً کہا۔ نیہا اب اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ تمہارا ٹیسٹ ہر چیز میں لاجواب ہے۔ وہ اس رنگ کو دیکھتے ہوئے مومن کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی۔ یعنی تم انڈائریکٹلی اپنی تعریف کر رہی ہو؟ مومن نے برجستہ کہا، اور نیہا نے اس کے جملے پر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنے ہاتھ دوبارہ میز پر دھرے مومن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میری تعریف کرنے کے لیے تم کافی ہو۔ یقین نہیں آ رہا قلب مومن، تم مجھے پرپوز کر رہے ہو۔ نیہا اس وقت خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اچھا لگا مجھ میں؟ اس نے عجیب سی ادا کے ساتھ مومن سے پوچھا، یوں جیسے اپنی تعریف سننا چاہتی ہو۔ مومن نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر دل کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا، بس تم یہاں اچھی لگ گئی۔ وہ اس کے جملے پر ہنسی اور پھر اس نے اپنی کن پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، دل کو اچھی لگی اور دماغ کو؟ میں دماغ سے نہیں سوچتا، قلب مومن ہوں میں، دل ہی میں فیصلہ کرتا ہے ہر بات کا، مومن نے عجیب بے نیازی کے انداز میں اس سے کہا۔ نیہا نے اپنی انگلیوں کے گرد جیسے کچھ لپیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم اس طرح بات کرتے ہو تو تم لڑکیوں کے دلوں کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ لیتے ہو، قلب مومن۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ جانتا ہوں، لیکن قلب مومن تمہاری مٹھی میں ہے۔ نیہا کے اعتراف پر عجیب مغروری سے مسکرائی، پھر ہنس دی۔ اس کی مسکراہٹ کمال تھی، اس کی ہنسی جمال۔ اس کے کانوں میں لٹکتے موتی ہلکورے لے رہے تھے اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اپنی گہری سیاہ لمبی پلکوں والی آنکھوں کے ساتھ قلب مومن کی آنکھوں اور دل میں بیک وقت گھپی تھی اور اسے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ تم حسن جہاں جیسی ہو۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے کسی ٹرانس میں بولا تھا۔ وہ ہنسی۔ حسن جہاں جیسی کیوں؟ حسن جہاں کیوں نہیں؟ اس نے عجیب مغرور سے اس حوالے کو سمجھے بغیر کہا جو قلب مومن کے اندر کہیں سے نکلا تھا۔ حسن جہاں بس ایک ہی تھی۔ قلب مومن نے نیہا کے گلاس کے کناروں پر اس کی لپسٹک سے بنے ہونٹوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، کتنا بڑا موقع تھا مومنہ سلطان جو تم نے ضائع کیا ہے۔ مومنہ نے ڈھینٹوں کی طرح اس کی لعنت ملامت سنی۔ وہ سیٹ پر اقصیٰ کو ایک سین کے لیے میک اپ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ اس کا سین شروع ہونے والا تھا، اور مومنہ چپ چاپ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بولو بھی، منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اس نے بلش آن لگاتے لگاتے مومنہ کو مزید کھڑکا۔ میں کیریکٹر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی ڈائریکٹر کی، اس نے بالآخر کہا۔ اقصیٰ نے ہاتھ میں پکڑا برش تقریباً پٹختے ہوئے اس سے کہا، اس لیے ساری عمر بہنوں اور سہیلیوں کے رول کرو گی اور پھر خالہ اور چچیوں کے نام بنانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے مومنہ سلطان، اور سب ہی کر رہی ہیں۔ سنا تم نے؟ سن لیا، اس نے بحث ختم کرنے کی کوشش کی۔
सुन लेना मगर समझना मत, सीखना मत। कितनी मिन्नतें कर कर के मैंने दाऊद से तुम्हारा ऑडिशन करवाया था और तुम वहाँ लड़कर आ गई, वो भी कल्बे मोमिन से। कोई अक्ल का अंधा भी ऐसा ना करता, और तुम तो मजबूर और ज़रूरतमंद थी मोमिना। वो जैसे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। मोमिना ने बेख्तियार गहरा सांस लिया। ये जुमला तो अब उसके माथे पर लटक रहा था लेबिल की तरह। कोई उसे ना भी याद करवाता फिर भी नज़र आता। बदतमीज़ी उसने की थी मुझसे। मैंने क्या किया? उसने जैसे खुद अपना दिफा करने की कोशिश की। वो कर सकता है, डायरेक्टर है, सिक्का चलता है उसका इस वक्त इंडस्ट्री में। उसकी फिल्म में कास्ट होने के लिए हीरोइंस तवाफ़ करती हैं उसका। वो सेट पर गालियाँ भी दे तो भी कोई उफ नहीं करता, और तुम उसे कहकर आ गई हो चीप। अक्सा ने आखिरी लफ्ज़ यूँ कहा जैसे वो गुनाह था जो मोमिना ने सरजद किया था। दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। मोमिना पछताई नहीं लेकिन बड़बड़ाई। अक्सा को वो सिर्फ इसी तरह खामोश कर सकती थी, लेकिन उसकी ये हिकमत अमली भी गलत साबित हुई। अब पछताने का फ़ायदा? उसने फ़ौरन कहा। पछता नहीं रही, मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। उसने अपनी इज़्ज़त और अना को तो कब का मार दिया था, मगर खुददारी थी जो पता नहीं क्यों अब भी ज़िंदा रह गई थी। तुम्हारी वजह से उसने दाऊद को कितना जलील किया कि कहाँ से उठा लाए हो इस लड़की को ऑडिशन के लिए, जिनका ना कोई ख़ानदान है, ना क्लास और ना ग्रूमिंग। अक्सा को दाऊद की बेइज्जती का सदमा नहीं भूल रहा था। जिसका ख़ानदान और क्लास है वो क्या कर रहा है? मोमिना उसके जुमले पर तड़प गई। अक्सा ने मलामती नज़रों से उसे देखा। घंटे से सर खपा रही हूँ और फिर वही बात। ठीक कह रही हो तुमने कि तुम्हें उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। दाऊद ने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये फ़िल्म है, फ़िल्म। सोप और सीरियस समझकर मत आना इसमें काम करने। अक्सा का मेकअप अब ख़त्म हो चुका था और वो तैयार थी। मेरा मसला इस वक्त सिर्फ पैसा है। मोमिन की फ़िल्म भी सिर्फ पैसे के लिए ही करना चाहती थी, वरना मुतासिर नहीं हूँ मैं इससे। वो कहे बगैर नहीं रह सकी। पैसा चाहिए था जहांगीर के लिए, इसलिए दाऊद और मैंने कोशिश की थी कि ये फ़िल्म मिल जाए तुम्हें, मगर तुमने कल को पछताओगी कि मौका मिला था और तुमने ज़ाया कर दिया। मोमिना इसके जुमले पर झाग की तरह बैठी थी। क्या करूं? माफ़ी मांग लूं? वो बेख्तियार उलझी और अक्सर यकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। वो मोमिन है, कीना रखता है, बदला लेता है, माफ़ नहीं करता। और वो भी अब। मुझे जाना है अक्सा, अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जहांगीर का डायलिसिस है आज। तुमसे कुछ पैसे चाहिए थे। उसने अक्सा की बात काटी और उससे अपना मसला कहा। आखिरी जुमला हमेशा की तरह नज़रें मिलाए बगैर। कर्ज मांगने वाला क्या नज़र मिलाता, क्या नज़र उठाता। घंटा बक बक सुनी मेरी, सीधा नहीं कह सकती थी पहले ही। अक्सा ने अपना पर्स खोलते हुए उसे डांटा। वो उसकी हर डांट पर हर डपट सुन सकती थी, चीनी की तरह। वो इस भरी दुनिया में ख़ानदान के बाहर उसका ख़ानदान थी, जिससे वो सब कह लेती थी, सब मांग लेती थी और जिसके सामने वो रो लेती थी। पता नहीं उधार का वो कौन सा खाता था जो दोस्ती के कारोबार में चलता है। हिंसों में कोई लेन देन रखा ही नहीं जाता। इसमें सब एहसान की ज़ुबान में दर्ज होता है, कदर की ज़ुबान में वसूल होता है। अक्सा मोमिना सुल्तान की गमख्वार थी, इस पर जान छिड़कने वाली दोस्त। और वो मोमिना सुल्तान हैरान होती थी कि वो किस दिले की तवक्का में उसके साथ थी। वो भी इसकी तरह साइड रोल्स करती थी। कॉलेज में इसकी क्लास फेलो भी रही थी। इसकी ज़िंदगी के मसाइल मोमिना सुल्तान जैसे नहीं थे, कम थे। और इसकी ज़िंदगी में एक दाऊद भी था जो मोमिना सुल्तान की ज़िंदगी में नहीं था। वो दोनों इंगेज थे और दोनों अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। दाऊद कल्बे मोमिन का असिस्टेंट था और कॉलेज में इसकी चौकोर का तीसरा कोना। अक्सा स्कूल के ज़माने से एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि इसे अपने बाप की वफ़ात के बाद अपने 3 छोटे भाइयों को पढ़ाना और माँ की सहारा बनना। और दाऊद अपनी बहन और बहनोई के घर में बचपन से अपने माँ बाप की वफ़ात के बाद से रहता था। और इनके साथ तीसरी मोमिना सुल्तान थी, जिसे इस दोस्ती के आगाज़ में कोई मसला नहीं था। वो इंटर में आर्ट्स पढ़ने आई थी। जहांगीर चाइल्ड स्टार के तौर पर बहुत अच्छा काम कमा रहा था और सुल्तान और सरिया को भी थोड़ा बहुत काम मिलता रहता था। ज़िंदगी तब मोमिना सुल्तान के लिए अच्छी थी, और ज़्यादा अच्छी चौकोर के इस चौथे कोने की वजह से हुई थी, जिसका नाम फैसल था। मगर फिर सब कुछ बदल गया था, और जो कुछ भी बदला वो सिर्फ मोमिना सुल्तान के लिए बदला था। अक्सा और दाऊद की ज़िंदगी के मसले तो
شروع ہی سے ویسے ہی تھے، وہ نہ بڑھتے تھے نہ کم ہوتے تھے، لیکن مومنہ کی زندگی میں جہانگیر کی بیماری تباہی کی طرح آئی تھی، اور فیصل اس کی زندگی کا وہ نخلستان تھا جہاں بسنے کے خواب مومنہ دیکھتی رہی تھی۔ نخلستان ہی رہا تھا، لیکن بس اس کے لیے صحرا میں سراب کی طرح ہو گیا تھا۔ جی تو یہاں ہم اپنی چھٹی ایپیسوڈ کو بھی اینڈ کرتے ہیں جی۔ اچھا، اس میں کیا کہتے ہیں، قلب مومن کی جو وہ ہے گرل فرینڈ، یا اس نے اسے پرپوز کر دیا یار، مجھے لگتا تھا قلب مومن کی نا ہیروئن وہ ہے، مطلب آگے جاتے آتے وہی بنے گی، لیکن یار مجھے اچھا نہیں لگا اسے پرپوز کر دیا، کیوں کیا اسے پرپوز، سارا اورا خراب کر دیا جی۔ خیر فلرٹ تو وہ تھا، تو اس کے ساتھ بھی شاید فلرٹ ہی کر رہا ہوگا، شادی وادی تو نہیں کرے گا شاید، ایسے ہی ہوتے ہیں وہی ڈائریکٹر وغیرہ، ایسے ہی دکھاتے ہیں کہ فلرٹ کر کے پھر لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مومنہ سلطان، یار اس بیچاری کی زندگی کتنی مشکل ہے، اور وہ کسی کو پسند بھی کرتی تھی فیصل، اور وہ بھی اس کی زندگی سے چلا گیا، اور اس کی دوست کتنی اچھی ہے، ابھی تو اچھی لگ رہی ہے، اس کا خیال بھی رکھتی ہے، اسے سمجھاتی بھی ہے، لیکن یار اس بارے میں کیا کہیں کہ شوبیز میں مشہور ہونے کے لیے ریویلنگ ڈریس ہی پہننا ضروری ہے یا ایسے ہی جسم دکھانا ضروری ہے۔ خیر میں اس بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، نو کامنٹس۔ خیر باقی مجھے بس اس بیچاری پہ ترس آتا ہے کہ اپنے گھر میں کیسے اس کو سب کچھ اسٹرگل کر رہی ہے، اپنی زندگی میں جی نہیں رہی، اپنی زندگی کو اسٹرگل کر رہی ہے بیچاری۔ باقی اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں جی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، ایک بٹن دبانے میں کیا جاتا ہے آپ لوگ کا۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔